عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو کلب کی ایک عورت ام بکر نامی سے شادی کر لی تھی۔ پھر جب انہوں نے ہجرت کی تو اسے طلاق دے آئے۔ اس عورت سے پھر اس کے چچا زاد بھائی ابو بکر شداد بن اسود نے شادی کر لی تھی۔ یہ شخص شاعر تھا اور اسی نے یہ مشہور مرثیہ کفار قریش کے بارے میں کہا تھا: مقام بدر کے کنوؤں کو میں کیا کہوں کہ انہوں نے ہمیں درخت شیزہ کے بڑے بڑے پیالوں سے محروم کر دیا جو کبھی اونٹ کو کوہان کے گوشت سے بھی بہتر ہوا کرتے تھے۔ میں بدر کے کنوؤں کو کیا کہوں، انہوں نے ہمیں گانے والی لونڈیاں اور اچھے شرابیوں سے محروم کر دیا۔ ام بکر تو مجھے سلامتی کی دعا دیتی رہی، لیکن میری قوم کی بربادی کے بعد میرے لیے سلامتی کہاں ہے؟ یہ رسول ہمیں دوبارہ زندگی کی خبریں بیان کرتا ہے، کہیں الو بن جانے کے بعد پھر زندگی کس طرح ممکن ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3921۔ حمام نے بیان کیا، ان سے ثابت نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا۔ میں نے جو سر اٹھایا تو قوم کے چند لوگوں کے قدم باہر نظر آئے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کسی نے بھی نیچے جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر خاموش رہو، ہم ایسے دو ہیں کہ جن کا تیسرا اللہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3922۔ ولید بن مسلم دمشقی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا۔ دوسری سند اور محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے امام اوزائی نے بیان کیا، کہا مجھ سے زاہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عطا بن یزید لیثی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے ہجرت کا حال پوچھنے لگا۔ آپ نے فرمایا: تجھ پر افسوس، ہجرت تو بہت مشکل کام ہے، تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں ہیں۔ فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اونٹنیوں کا دودھ دوسرے محتاجوں کو بھی دوہنے کے لیے دے دیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ایسا بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: انہیں گھاٹ پر لے جا کر محتاجوں کے لیے دوہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ایسا بھی کرتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم 7 سمندر پار عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل کا بھی ثواب کم نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3923۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ابو اسحاق نے خبر دی، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے یوں بیان کیا کہ سب سے پہلے ہجرت کر کے ہمارے یہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، پھر عمار بن یاسر اور بلال رضی اللہ عنہم آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3924۔ غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا اور انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا آئے۔ یہ دونوں مدینے کے مسلمانوں کو قرآن پڑھانا سکھاتے تھے۔ اس کے بعد بلال، سعد اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم آئے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ کو ساتھ لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہیرہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ مدینہ کے لوگوں کو جتنی خوشی اور مسرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہوئی، میں نے کبھی انہیں کسی بات پر اس قدر خوش نہیں دیکھا۔ لونڈیاں بھی خوشی میں کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس سے پہلے میں مفصل کی دوسری کئی صورتوں کے ساتھ سبح اسم ربک الاعلی بھی سیکھ چکا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3925۔